والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقال الله جل وعلا في مقام الآخر وكنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی شکر گزار ہوں صوفی باصفا عظیم عشق رسول حضرت مولانا صوفی گلباز صاحب قادری، ان کے برادر مکرم مولانا وسیم صاحب قادری اتاری، جملہ اہل خانہ اور جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں. یہ بزم میں ہے جامع جنگ نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت، رہتی ہے انسان کو محبت کی زبان یاد. قبل اس کے کہ میں چند اہم معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کی صحیح کروں، دعا ہے کہ اللہ جل وعلا بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. اسلاف کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنی تقاریر اور اہم چیزوں سے پہلے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود نذرانہ کرتے ہیں. ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے، نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے، اگر قریب سے پڑھتا ہے تو میں سنتا ہوں، اور اگر دور سے پڑھتا ہے تو مجھے پہنچایا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہی اسی حدیث سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ یہاں سے کوئی پڑھتا ہے تو میں سنتا ہوں، اور دور سے کوئی پڑھتا ہے تو فرشتہ مقرر ہے جو مجھے پہنچاتا ہے. اولا اس حدیث پر ایک شخص نے ایک بات کی، وہ کہتا ہے فیہ دلیل علی انہ علیہ السلام لا یعلم الغیب. کہتا ہے کہ اس حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پاس سے سن لیتے ہیں اور دور سے نہیں سنتے، تو اس کا مطلب کہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے. مطلب نکالنے والا، کیڑا نکالنے والا تو نبیوں کی ذات کو بھی معاف نہیں کرتا. حالانکہ محدثین نے فضائل النبی علیہ السلام اور درود کے ابواب کو جہاں ذکر کیا ہے، وہاں ان حدیث کے ذکر کرنے کے بعد ان حدیث کو بھی ذکر کیا کہ نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا نے میری قبر منور پر ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے، جب کوئی بھی بندہ میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے وہ مجھے بتاتا ہے حضور فلاں نے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود نذرانہ کیا. حضور خادم عرض کرتا ہے، فرشتہ عرض کرتا ہے، دربان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں نے ہدیہ. لیکن سرکار نے یہ کیوں فرمایا قریب سے میں سنتا ہوں دور سے نہیں سنتا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے. دیکھیں کہ آپ کی قبر منور پر ایک کھڑا دربان فرشتہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی لوگ ایک پڑھ رہا ہے، 1,00,000 پڑھ رہا ہے، 1 کروڑ پڑھ رہا ہے یا 1 ارب پڑھ رہا ہے، بیک وقت ایک ہی وقت میں وہ سب کا درود سنتا ہے اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے حضور فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کروڑوں کو ایک ہی آواز میں سن کر بارگاہ رسالت میں حاضر کر دینے والے دربان غلام فرشتے کا ہی عالم ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟
اتنی بات ہے کہ سرکار شاہ تمہیں ابلغتہ مجھے پہنچایا جاتا ہے. ایک دوسری حدیث نامور محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا جس میں یہ الفاظ تھے حیث کانا، کہ کوئی جہاں سے بھی پڑھتا ہے میں سنتا ہوں، مگر اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں فرشتہ مقرر ہے جو ادب کے لحاظ سے آپ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج کی نشست میں قبلہ صوفی صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کے والد محترم کا آج سالانہ بھی ہے. ویسے بھی میرا ذہن یہی تھا کہ والدین کریمین مصطفیٰ کے حوالے سے چند باتیں ذکر کرتا. آپ کے امی یا ابے کا کوئی ذکر کرتا ہے تو آپ اتنے خوش ہوتے ہیں. آج نبی مکرم کے والدین کا ذکر کرتے ہیں. میں تمہیداً دو چار باتیں عرض کر کے پھر بات کو بڑھانے کی صحیح کرتا ہوں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن کہیں گزر فرما رہے تھے کہ راستے میں آپ کو رکنا پڑا. آپ نے کسی شخص کی دیوار کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اس کو شرف بخشا. تھوڑی دیر کے لیے دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے. پھر سرکار نے سوچا کہ جس کی دیوار ہے بہتر یہ ہے کہ اسے بتا دیا جائے کہ میں نے تمہاری دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہے. نبی مکرم علیہ السلام ہمارے نبی علیہ السلام کی دیانتداری یہ تعلیم امت کے لیے ہے. سرکار نے سوچا کہ یہ جس کی دیوار ہے اسے بتا دیا جائے کہ یہ میں نے تمہاری دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہے. اب سرکار نے ان کا دروازہ کھٹکھٹا کر بتانے کی صحیح کی. اندر سے ایک عورت آئی. سرکار نے اسے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہے تو میں بتانا چاہ رہا ہوں. وہ غیر مسلمہ عورت تھی جس کی دیوار تھی. اس عورت نے کہا کہ معافی تلافی کی بات میں کریں گے، پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیجیے. اس عورت کو کلمہ پڑھایا گیا اور وہ مسلمان ہو گئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس عورت کی گلی سے گزرنے والی دیوار کے ساتھ اللہ کے نبی نے ٹیک لگائی ہے اور سیدھی طرف نہیں لگائی، پیٹھ لگائی ہے، پیٹھ دیوار کے ساتھ لگی ہے. دیوار گھر کی چار دیواری سے ملی ہوئی ہے. چار دیواری کے بعد گھر میں صحن ہے، صحن کے بعد کمرہ ہے. اس کمرے کی دیواروں کے بعد عورت گھر میں بیٹھی ہے. اتنی دیواروں کے بعد مصطفیٰ کی پیٹھ نے اتنا اثر کیا کہ وہ عورت اندر اپنے حجرے میں کہیں چھپ کر بیٹھی ہے. مصطفیٰ کریم کی پیٹھ دیوار کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. نبی کی پیٹھ کی یہ برکت ہے. تو خود نبی مکرم جس ماجر کے بطن مبارک کے اندر 9 مہینے رہے ہیں، اس آمینہ بنت وہاب کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت والدین مصطفیٰ، حضرت والدین مصطفیٰ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. میں بالکل اولا تمہیداً یہ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. جس شخص کا بھی رشتہ حضور سے کسی طرح بھی مل گیا وہ بڑا معزز ہے، چاہے اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو، اہل بیت اطہار ہو، حضور کے شہزادے شہزادیاں ہو، یا پھر نبی مکرم کے ازواج ہو. میں بالکل اختصاراً یہ 2-3 باتیں عرض کر کے بات کو بڑھا رہا. حضرت حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق ابن عساکر اس حدیث کو ذکر کیا. سرکار ارشاد فرمایا ان اللہ ابا ان تزوج لی الا من اہل الجنہ. فرمایا اللہ نے میرے نکاح کے لیے جن عورتوں کا انتخاب فرمایا، اللہ انکار فرما رہا ہے ہر کوئی عورت نبی کے عقد کے لیے اپنا پیغام اور اس کا انتخاب نہیں ہونا چاہیے.
بلکہ ہم اپنے نبی کے عقد کے لیے، نکاح کے لیے جس عورت کو چنیں گے وہ جنتی عورت ہوگی۔ نبی سے رشتہ ازواج جوڑنے والی عورتیں ساری کی ساری جنتی ہیں۔ یہ اہل سنت کا بلکہ مسلم امہ کا عقیدہ ہے، اس پر قرآن کی نص ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی جو زوجائیں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ اسی طرح نبی مکرم کے صحابہ، حضور ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرا ایک ایک صحابی نا ستاروں کی طرح ہے، تم جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اہل بیت اطہار کی طرف چلے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغضب بغضبہا ویرضی برضاہا، فرمایا میری فاطمہ جب جلال کرتی ہے، غصہ کرتی ہے تو اللہ بھی جلال فرماتا ہے، اور جب فاطمہ راضی ہوتی ہے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، نبی رحمت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی بابت کئی محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا، داخلت علی النبی فاطمہ، بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدہ فاطمہ آتی، قام علیہا، حضور سیدہ فاطمہ کی طرف اٹھ کر چلے جاتے، اٹھ کر استقبال کرتے، فقبلہا، پھر اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے، سبحان اللہ، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، پھر سرکار اپنی جگہ سے اٹھ کر یا پھر جہاں سرکار خود تشریف فرما ہوتے وہاں سیدہ فاطمہ کو وہاں بٹھایا کرتے۔ ایک اور بات ہو، پھر میں اس کو جوڑ کر بات ذکر کرتا ہوں، واقعہ کربلا، حضرت حسنین کریمین، بڑی شان ہے، بارگاہ رسالت میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو آل بیت کا حب الیک، یا رسول اللہ اہل بیت میں آپ کو سب سے چنگا کون لگتا ہے، سارے تو اچھا کیڑا لگنا ہے؟ سرکار ارشاد فرمایا الحسن والحسین، فرمایا ایک تے مینوں حسن چنگا لگنا ہے تو دوسرا مینوں حسین چنگا لگنا ہے۔ مجھے حسن و حسین بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ یہاں بات کو طول نہیں دینا چاہتا، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو میں تمہیں بھان چکا، وہ یہ ہے کہ جب 60-61 میں واقعہ کربلا ہوتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری 11 ہجری میں ہو جاتا ہے، اور یہ واقعہ کربلا 60-61 ہجری کی بات ہے، تو کیا ہوتا ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی ایک شہزادی کا ذکر ہے، وہ آپ حضرت ام سلمہ کے پاس آتی ہیں اور دیکھتی ہے وہی تب کی، وہ اس حالت میں دیکھتی ہیں کہ سیدہ ام سلمہ رو رہی ہیں، فرمایا کہ ما یبکیک، تمہیں کس شخص نے رلایا ہے؟ کہتی ہے میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ اس مفہوم کی کئی حدیثیں میں جو بات ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے سرکار کو دیکھا ہے، سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور اس میں خون ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ فرمایا ھذہ قارورۃ فیہا دم الحسین، فرمایا کہ یہ ایک میرے ہاتھ میں شیشی ہے، اس میں حسین کا خون اکٹھا کر رہا۔ اب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی مکرم مدینہ طیبہ میں ہے، واقعہ کربلا ہو رہا ہے، کہاں پر؟ وہ عراق کی سرزمین، کہاں پر دشت کربلا ہے، کہاں مدینہ طیبہ ہے۔ سیدہ کہتی ہیں میں نے سرکار کو دیکھا، آپ کا لباس غبار آلود ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں مدینہ طیبہ میں نبی حضرت امام حسین کے مارکے کو دیکھ بھی رہا ہے، مدینے میں آ کر خون بھی اٹھا رہا ہے۔ اب عقیدے کے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، جو نبی مدینے میں بیٹھ کر کربلا کے میدان کو دیکھ رہا ہے وہ نبی ناظر ہے، اور جو نبی حسین کا خون اکٹھا کر رہا ہے وہ نبی حاضر ہے۔ اس کو عقیدہ اہل سنت میں نبی حاضر و ناظر کہا جاتا ہے، مدینے میں دیکھ بھی رہا ہے، میدان کربلا میں خون اکٹھا بھی کر رہا۔ اگلی بات، سیدہ کا مقام بڑا، سیدہ جب غصہ کرتی ہے
اللہ جلال فرماتا ہے سیدہ جب راضی ہوتی ہے اللہ راضی ہوتا ہے. سیدہ عائشہ کی بابت سرکار ارشاد فرمایا یا عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام. فرمایا عائشہ یہ جبرائیل امین ہے, نوری ملائکہ کا سردار ہے, تمہیں سلام کہہ رہا ہے. کہنے والوں نے کہا یہ عائشہ کی شان ہے کہ نوری ملائکہ کا سردار سلام کہہ رہا ہے, سیدہ کی یہ شان ہے اور اصحاب رسول کی شان بڑی ہے. فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر پہ ایمان العالمین لرجحا. فرمایا اگر ساری کائنات کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے, دوسرے پلڑے میں اکیلے ابو بکر کا ایمان رکھا جائے لرجحا. فرمایا ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری ہو جائے. ابو بکر آپ کی شان کو سلام, عائشہ صدیقہ آپ کی شان کو سلام, خدیجہ الکبریٰ آپ کی شان کو سلام, عثمان غنی آپ کی شان کو سلام, عمر بن خطاب آپ کی شان کو سلام, علی المرتضیٰ آپ کی شان کو سلام, حفصہ بنت عمر آپ کی شان کو سلام, زینب بنت جہش آپ کی شان کو سلام, زینب بنت خزیمہ آپ کی شان کو سلام. میں کہنا چاہتا ہوں ارے یہ سب کو شانیں ملی ہیں مصطفیٰ کے صدقے, اور کائنات کو یہ عظمت والا نبی جس نے دیا ہے اس باپ کا نام عبداللہ ہے, ماں کا نام آمینہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, ہر صحابی نبی جنتی. علماء کا اس بات پر اتفاق ہے, سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث فاطمہ بضعۃ منی, یہ حدیث پوری نہیں بیان کرتے, پوری حدیث کچھ اور ہے, یہ اس کا ٹکڑا ہے. پوری حدیث ایک یہ ہے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے پوچھا علی عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ گھر تشریف لے گئے, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ بتائیں عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے, مردوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ سیدہ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھیں, اور عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھیں. حضرت مولا علی واپس گئے, بعد رسالت میں جا کر عرض کیا رسول اللہ مردوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں, اور عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں. سرکار نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور اگر کوئی گل کر سکنے ہیں تو فاطمہ بنت مصطفیٰ ہی کر سکتی ہے. اتنی برکت والی بات, اب میں یہ بات نہ کروں تو شاید خیانت نہ ہو جائے. کل قیامت والا دن ہوگا, اذا کان یوم القیامہ نادا منادی من بطان العرش, عرش کے نیچے سے ایک منادی ندا کرے گا یا اہل المحشر خذوا ابصارکم, اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو. کیوں جھکا لیں؟ سارے نگاہوں کو کیوں جھکا لیں؟ فرمایا حتی تمر فاطمہ بنت محمد, فرمایا سارے اپنی نگاہوں کو جھکا لو, فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کا گزر ہونے والا ہے. سیدہ کا مقام سرکار ارشاد فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سیدہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ایک جگر کے ٹکڑے کا اتنا بڑا مقام ہے, علماء شان بیان کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں فاطمہ مصطفیٰ کے جسم کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے, اور شان بیان کریں تو مہینے لگ جاتے ہیں, برسوں لگ جاتے ہیں, صدیاں بیت جاتی ہیں. پورا مصطفیٰ جس آمینہ کے جسم کا ٹکڑا ہے, اس آمینہ بنت وہب کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین مصطفیٰ, عظمت والدین مصطفیٰ. ایک اور بات, اس نشست کی تمام علماء کا, محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے, سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ انور کے اندر جہاں آرام فرما رہے ہیں, وہاں حضور کا جسم مبارک جس زمین کے ساتھ مس ہو رہا ہے,
لاکھوں سلام اس کی زمین کے ٹکڑے پر، کروڑوں سلام اس زمین کے خطے پر۔ میرے آقا امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا کلام لکھا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی مابا ہے ہمارا، خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اور آخر میں جا کر کہا کہ زمین اور آسمان کا آپس میں مکالمہ ذکر کیا کہ زمین افضل ہے یا آسمان افضل ہے، تو آخر میں جا کر کہتے ہیں کہ زمین نے آسمان کو بتایا کہ میرے اوپر یہ ہے، آسمان نے کہا میرے اوپر بیت المعمور ہے، زمین نے کہا میرے اوپر کعبۃ اللہ ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے بڑا لمبا مکالمہ کیا، آخر میں زمین نے کہا میرے اوپر محمد الرسول اللہ ہے، آسمان بتا تیرے اوپر محمد الرسول اللہ ہے۔ تو زمین نے آگے سے جواب نہیں دیا۔ علامہ نے یہاں کہا ہے کہ آسمان آپ کو نا جہاں اونچی جگہ سے دیکھے نا جھکا ہوا نظر آتا ہے، جھکا ہوا نظر آتا ہے نا۔ میرے آقا امام احمد رضا کہتے ہیں جب زمین نے آسمان کو کہا نا بھئی تیرے اوپر کوئی محمد الرسول اللہ ہے، آگے سے آسمان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بعد میں معراج کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ حضور کو معراج اس لیے ہوئی، آسمان اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ زمین کو تو نے سر بخشا ہے، اس پر تیرا حبیب ہے، آسمان پر بھی بلانا تاکہ میں بھی زمین پر فخر کروں۔ کہنے والوں نے کہا نہ زمین افضل ہے نہ آسمان افضل ہے، محمد الرسول اللہ کا قدم افضل ہے۔ زمین پہ لگتا ہے زمین افضل ہو جاتی ہے، آسمان پہ لگتا ہے آسمان افضل ہو جاتی ہے۔ میرے آقا امام احمد رضا کہتے ہیں کہ جب زمین نے آسمان کو تانا دیا کہ تیرے اوپر کچھ نبی علیہ السلام ہیں، اس کے بعد اس بیچارے کے بعد جواب نہیں تھا، اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ میرا آقا امام احمد رضا کہتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا۔ محدثین کا اتفاق ہے کہ سرکار کا جسم جس زمین کے ٹکڑے سے لگ رہا ہے، وہ زمین جس زمین کے ٹکڑے سے لگ رہا ہے وہ زمین کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، بیت المعمور سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی افضل ہے، لوح محفوظ سے بھی افضل ہے، بلکہ کائنات پوری سے وہ جگہ افضل ہے جہاں حضور کا جسم لگ رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جس زمین سے مصطفیٰ کا جسم لگ رہا ہے ساری کائنات سے وہ زمین افضل ہے۔ جو مصطفیٰ عبداللہ اور آمینہ کے جسم کا ٹکڑا ہے، 9 مہینے آمینہ پاک کے بدن سے لگتا رہا ہے، ہلتا رہا ہے، سیدہ محبتیں پلاتی رہی ہیں، اس آمینہ بنت وہب کا عالم کیا ہوگا؟ اب بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت پڑھی، وہ آیتیں پڑھی تھی، دونوں کی طویل آواز ہے، میں ایک کو پڑھ رہا ہوں، ضروری سمجھا تو دوسری کو پڑھوں گا۔ یہ سورہ شعراء کی ایک آیت ہے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے محبوب آپ کے کھڑا ہونے کا جو معاملہ ہے، وتقلبک فی الساجدین، اور اہل سجدہ کے مابین جو آپ گھوم پھر رہے ہیں، یہ سارا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک حضور کا نور جن جن پشتوں سے جن جن پاک رحموں میں آتا رہا، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ جن سجدہ زاروں کے پشتوں اور رحموں میں آپ پھر رہے ہیں، ہم آپ کا پھرنا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صاحب تفسیر ساوی بڑا نامور مفسر ہے، صاحب تفسیر ساوی نے کہا ان نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ من الشرک لم يسجد احد من آبائه من عبداللہ الى آدم لسنم قط۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پاک پشتوں سے پاک رحموں تک منتقل ہوتے رہے، ان میں سے کسی ایک نے بھی شرک نہیں کیا، بلکہ وہ بڑی پاکیزہ ہستیوں کے رحموں اور پشتوں سے ہوتے رہے۔ سیدہ عبداللہ اور سیدہ آمینہ پاک سے دنیا میں اللہ اکبر۔ اس پر کئی علماء نے بڑی نایاب باتیں کی، بڑا نامور محدث اپنے دور کا مجدد امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ
9 رسالے لکھے حضور کے والدین کی شان میں، 9 رسالے لکھے، مسالک العنفا، ایک الدرج المنیفہ، سبل النجاہ، 9 رسالے لکھے امام جلال الدین سیوطی نے، امام زرقانی نے، امام فخر الدین رازی نے، اور عصروں کے امام احمد رضا نے۔ سبحان اللہ، امام احمد رضا پر سبحان اللہ اس ہستے آکھو بھئی امام احمد رضا نہ ہویا تے پاکو ہندی تسی اس طرح اس کے رسول تے محفل میلاد نہ منانے ہوا، آج تسی بھی آکھو شرک بدعت ہے۔ یہ تو امام احمد رضا نے فرمایا ہے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حضور، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ امام احمد رضا کا فیضان ہے، ہمارے قابل نے جب امام احمد رضا کا ہمیں سبق پڑھایا نا، انہوں نے کہا بیٹا امام احمد رضا وہ شخصیت ہے کہ جس طرح آٹے میں نمک نہ ہونا روٹی کھانے کا مزہ نہیں آتا، جس طرح نماز کے بعد دعا نہ مانگی جائے عبادت کا مزہ نہیں آتا، جس محفل میں امام احمد رضا کا ذکر نہ کیا جائے اس محفل کا مزہ نہیں آتا۔ انہاں کوئی امام احمد رضا دے سبحان اللہ، عشق و محبت، 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 علم و حکمت، علم و حکمت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ نام کتنا پیارا ہے آمینہ، نام کتنا پیارا ہے آمینہ۔ کسی نے گالی نہ بھی کرو نا، صرف اتنی گالا خود تیری مو آنے کی گالی، میری امی کی کس ناف، میری مولا نانا کی نہیں، اور تینوں اپنی ماں اتنی چنگی لگنی ہے تو پھر نبی نہیں ماں دے کیوں جسارت کرنا ہے ظالمہ۔ بہرحال ہمارے کعبے رائمہ نے، میرے آقا امام احمد رضا نے 35 اکابرین کے نام گنوائے ہیں صرف ایک رسالے میں، جنہوں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جن 35 ائمہ کا ذکر کیا، ان سب نے نبی مکرم علیہ السلام کے والدین کریمین پر بڑی نامور باتیں کی، بڑی نامور باتیں کی ہیں۔ میں اب کیا ذکر کروں، ایک دو باتیں یہاں ذکر کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں بڑی مشہور آیت ہے کہ سورہ بقرہ پوری اس بات پر ہے۔ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گاہ، پنجابی گاہ کھڑے تو سنر بھی گاہ ہونی، سمجھنے گائے کی گاہ سمجھنے ہونا، عربی میں بقرہ تم گائے کو کہتے ہیں۔ پھر اس میں گوشت اس مقتول ہمارے ہیں کہ اس مقتول دسیا بھئی فلاں جہاں میرے چاچے نے پترن انہوں نے قتل کیتا ہے، تو میں آخنا چاہنا ہوں بھئی قرآن پاک دسیا بھئی نبی علیہ السلام مردہ زندہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا، نبی مردہ زندہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا، کیتا ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ یہ تھوڑا جا کہ تریے سے بارے چلو، وَأُقْرِعُ وَأُبْرِعُ الْأَقْمَى وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ آخنے کہ میں جڑے مادر ذات اندھے انہوں بینائی عطا کرنا ہوا، جڑے پرس میں بیمارن چٹے چٹے دانے ہو جلنے جنہ انہوں ٹھیک کرنا ہوا، تے جڑے مر جلنے انہوں نے زندہ بھی کرنا ہوا۔ قرآن آنا پہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن آنا پہ حضرت عیسیٰ نے جڑے مر جلنے میں انہیں زندہ بھی کرنا ہوا۔ قرآن آنا پہ بھئی نبی زندہ کرنا، اللہ کے مارنا تے زندہ کرنا کس نہ کام ہے، اللہ نہ کام ہے نا۔ تے اس واسطے سمجھنا چاہیے نا بھئی جڑے کہنے غیر اللہ سے غیر اللہ سے غیر اللہ سے، وہ بھائی غیر اللہ بوتن تے جڑے نبیت تے ولیت و آل اللہ ون، غیر اللہ نہیں و آل اللہ ون۔ اللہ انہوں نے صحت نبوت میں تاج سجایا ہے، اللہ انہوں نے صحت ولایت میں تاج سجایا ہے۔ تے میں اتنے گل کرنا چاہتا ہوں بھئی قرآن سے پاک ہے بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیتے یا حقیقت ہے حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیتے بھی ہیں نا، قرآن پڑھو کیتے کہ نہیں کیتے۔ آپ نے اپنا ایک بڑا جگری دوست آز ناسی، وہ 3 دہاڑے ہو گئے مرنے تو بعد دفن ہو گیا، دفن ہونے تو بعد آپ نے دوبارہ اسے زندہ کیتا ہے۔
قرآن کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ نے زندہ کی تھا. اچھا ایک اور گل ہے بھئی ایک بڑی مائی حضرت عیسیٰ اسلام تک ہے بھئی وہ اپنے جوان پتر نے لاشے دے لپٹ کے بھئی رونی ہے تو پترے لاشے چے لپیٹا پہ ہے آپ پر رحم آیا آپ نے اس نے پتر زندہ کر سکے. ایک عاشر نام بندہ سی اس کی بیٹیاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کیتا ہے. قرآن کہنا ہے بھئی نبی نے مردے زندہ کیتے کیتے نا. اور بھی آیت ہے اللہ کے وہ کہ چلے جو سورہ مریم آیت نمبر 18-19 تے حضرت جبرائیل امین سیدہ مریم کو لائیں آگے کہنے انما انا رسول ربک لہب لک غلاما زکیہ میں تیرے کو لایا ہوں. سیدہ مریم پاک کہنے میں تیرے کو لایا ہوں انا رسول ربک میں اللہ کا فرشتہ ہوں لہب لک غلاما زکیہ میں تساں بچہ دین آیا ہوں. اللہ بچے کون دینا ہے؟ وہ اللہ دینا ہے نا. قرآن آنا جبرائیل امین آئے بچہ دینا سے جبرائیل امین آئے بھئی حقیقت ہے بچے اللہ ہی دینا ہے لیکن اللہ جبرائیل امین نے واسطہ بنایا ہے بھئی جبرائیل تو جو بچہ دے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے بھئی حقیقت ہے بچے اللہ ہی دینا ہے لیکن اللہ جنہاں واسطے بنانا ہے وہ بھی بچے دینے ہیں. اللہ میں لمبا نہ نکل جنا اور میں واپس آنا ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے امام بیہقی نے دلائل نبوت دیاں دلیلاں جتے ذکر کیتیاں حضور نے حدیثاں اوتے ایک حدیث ذکر کیتی بھئی بارگاہ رسالت ایک بندہ آیا اس آکے حضور میں ایمان تے لیا سا لیکن گل ہے بھئی میری بچی مر گئی ہے آپ اسا زندہ کرو تو پھر میں ایمان لیا سا. نہیں گل سمجھ رہی آئی کہ نہیں؟ اچھا جدو حضرت عیسیٰ حضور معراج تے گئے تو مسجد اقصی جو حضور نے پیچھے کھلتے پیچھے ہی کھلتے نا حضور نماز پڑھائی تے مقتدی حضرت عیسیٰ تے جدو نماز اقصی میں تھا یہی شیر آیاں اومان اول آخر دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. سارے نبی پیچھے کھلتے تو حضور اگے نماز پڑھانے پہ تو میں کہنا ہوں کہ حضرت عیسیٰ یہ شان ہے کوئی مردیاں زندہ کرنے تو حضرت عیسیٰ تو حضور نے مقتدی نے تو مصطفیٰ کریم نے پھر مردے زندہ کیتے کہ نہیں کیتے. اور جب دلائل نبوت امام بیہقی حدیث لے کے آئے آپ کہہ رہے ہیں بھائی اس بندے آکھے بھی جدوں تک تو سب میری بیٹیاں نہیں زندہ کرنے ہوں تو نبی استے معجزات دکھانا واجب ہے. ولی استے ولایت ولی استے کرامت چھپانا واجب ہے. نبی استے معجزات دکھانا واجب ہے تے ولی استے نہ اپنی کرامت چھپانا. حضور آخر ٹھیک ہے. سرکار سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے میں طویل بننا پہ وہ کم نگل کرنی ہے تے تساں کوشش ہوشے نہ ورنہ میں ختم کر دے سا گل تساں کوئی نہیں دسنا کوئی دسنا ہے نا. خاصاں دی گل اگے اما خاصاں دی گل اما کے نہیں مناسب کرنی. مٹھی کھیر پکا محمد چاول لبساں تھوڑی دیر 45 منٹ کرنی ہے بس تھوڑا ٹائم رہ گیا تے پھر کیا ہویا بھائی سرکار اس نے بچی نے قبر تے گئے تے سرکار نے جا کے اس کی بچیاں پکارے اگو بچی قبر جا کے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. دلال نبوت امام بیہقی کے حدیث کہتے کیا ہے میں دو چھوٹیاں دیا حدیثاں کیونکہ وہ کم نگل میں کہ کرنی ہے حضور نے والدین کریمین دے والدین اس وجہ پہ گل کرنا چاہنا ہوں. حضرت زید بن حارثہ تو نبی گل ہے اگر میں تفصیل چھیڑا تے وہ بندہ ہے زید بن حارثہ جس کی وجہ تو ختم نبوت نہیں ہے آیت نازل ہوئی ہے جیڑی تسی ختمہ سے پڑھنے ہو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ تے تو حضور آکھیا نا زید بن حارثہ آج تو بعد زید بن حارثہ نہیں آج تو بعد محمد رسول اللہ تے اللہ ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صرف ساڈا رسول ہے کسی نہ والد نہیں ہے. اچھا زید بن حارثہ فلما ماتا سید الانصار زید بن حارثہ جب حضرت سیدنا زید بن حارثہ کا انتقال ہو گیا سیدنا یہ بھی بات امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں لکھی زید بن حارثہ آپ کا جب انتقال ہو گیا کشفو تھے صحابہ گئے انہیں جا کے انہوں نے چہرے تو پردہ ہٹایا فسمعوا فکشف فسمعوا علی لسانہ قائلا یقول محمد رسول اللہ. وصال کرنے تو بعد صحابہ نے انہوں نے چہرے تو جدوں چادر چاہیے قائلا انہیں تکیا ایک کون سنے یقول اور زید بن حارثہ محمد رسول اللہ حضور نے حضرت زید بن حارثہ نے
مرنے تو بعد جو چادر چاہی تے حضرت زید بن حارثہ کو آکھے محمد الرسول اللہ وصال تو بعد صحابی نے وصال تو بعد ابھی تکو جی اے جڑے کہنے ہوئی مرنے تو بعد فلانے ولی نے زندہ کیتا ہے میں کہا چلو اے ولیاں نگلتے بات ہے تو قرآن آکھا ہے نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ تُسی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے تے صحابہ تے کسوٹی نا صحابہ نے بابت قرآن آکھا ہے اولئک حزب اللہ اے اللہ نے گروہ ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون فرمایا خبردار اے جڑا نا فلا یافتہ گروہ ہے اولئک هم المؤمنون حقا اے حقیقی مومنان صحابہ تے گل اور ان انصاریاں توفا ایک انصاری میں مثال ہو گیا جدو فوت ہویا ہے تے اس تو بعد کیوں ہویا ہے کہ اس نے مثال تو بعد اس نے زبان دے بھی اے اللہ سے جاری ہوئے نے محمد الرسول اللہ مثال تو مرن تو بعد مثال ہونے تو بعد تو علماء نے اس طرح پوری ایک طویل گل بدی ہے انہیں تمیدن ایک گل میں اس وجہ تو کیتی ہے تاکہ میں گل سمجھاواں سرکار ایک جنگ تو بعد ایک عورت نے کہا حضور میں تھوڑی دعوت کرنا چاہنی ہوں بڑی مشہور حدیث تے او وچوں منافقہ سی تے اس نے بکری نیران پکائی اس کی حضور میں پتہ ہے تو سن بکری نیران بڑی پسند ہے تے اس بکری نیران پکائی ہے تے وچ زار ملا سکتا تے حضور نے جدوں ہاتھ لایا نا تو وہ بکری نیران ابھرن لگ پئی ہے نہیں سمجھ رہی بکری کی ران آگے سے بول کر کہتی ہے حضور میرے میں زار ہے آپ اسے تناول نہ فرمائیں مری ہوئی بکری کی ران بھی حضور سے باتیں کرے علماء نے کہا ہے ویسے تو سرکار کے والدین کی بابت میرے آقا امام احمد رضا نے جو بات کیا قسم خدا نہیں اس گلہ تو بعد اور کوئی گل بتا نہ بھی کرے نا آشکا سے ہی گل کافی ہے میرے آقا امام احمد رضا نے کہ آپ نے شرط فرمایا لم یزل علی وجہ الدہر ای الارض لم یزل علی وجہ الدہر پوری زمین تے لم یزل علی وجہ الارض سبعۃ مسلمین فرمایا کہ زمین تے ساری زندگی حضرت آدم تو لے کے قیامت تک کبھی بھی 7 بندیاں تو کم بندے نہیں ہوئے جڑے اللہ کی توحید نے منکر ہون بھاوے ساری کائنات بھی مشرک ہو جاوے کم سے کم 7 بندے مومن ہی رہنے نے 7 بندے کم سے کم مومن رہنے تو فرمایا کہ جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے کہ حضور نے دور تک 600 سال دی مسافت ہے تو فرمایا کم سے کم 7 بندے تے ایمان تے قائم رہنے ویسے تو علماء نے پوری جماعت ذکر کیتا ہے حضرت امام سیوطی قاعدہ ذکر کیتا ہے وَلَا يَظُنُّ بِكُلِّ مَنْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَلْ فَإِنَّهُ كَافِرٌ فرمایا کہ یہ گمان بھی نہ کریں کہ زمانہ جاہلیت میں پوری جماعت کافر ہو گئی بہت سارے لوگ کافر بھی ہوئے اس دور کو کہتے ہیں دور فطرت جس دور میں کوئی نبی نہیں تھا حضرت عیسیٰ زمین سے اٹھائے گئے اور کتنے 600 سال گزر گئے اس کو کہتے ہیں دور فطرت حضور کے وصال کیونکہ حضور نے اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور کے والدین انتقال کر گئے حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہویا حضور کے والد کی عمر تقریباً کتنی سی 25 حضور کے والد گرامی کی بابت بعض بزرگوں نے یہ لکھا کہ آپ نا شادی کے فوراً بعد ہی آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تقریباً 18 سال عمر کی کتنی 18 سال اور حضور کے ولادت کے بعد حضور جب اپنی والدہ کی بطن میں آگئے والد کی طرف سے ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو حضرت سیدنا نہ بولنے بھی بولے ہیں نا بہرحال آج ہم پتہ ہے بھئی حضور نے والد کی عمر کتنی ہوئی ہے 18 سال تو والدہ نے بعد نے کہا 20 سال 22 سال تقریباً حضور نے والدہ نے جدوں 20 سال ہویا تھے اس وقت حضور کی عمر تقریباً 6 سال سے تو والد تو حضور نے آنے تو پہلے ہی انتقال کر گئے تے اس وجہ تو اعلان نبوت تو پہلے ہی حضور دے والدین دنیا تو تشریف لے گئے تے اس وجہ تو یہ گل سمجھانا امتاں تے مسلماناں ضروری ہے بھئی حضور دے والدین کی بابت امت دا کیا عقیدہ ہے ساڈا ایک تے عقیدہ ہے وے جیڑی گل امام احمد رضا نے کیتی ہے اور دوئی گل جیڑی امام راضی نے کیتی ہے امام راضی تے کہتے ہیں لم ازل انکلو
من اسلاب الطاہرین الی اسلاب الطاہرات. فرمایا کہ حضرت آدم نے پشتوں لے کے جناب عبداللہ تے سیدہ آمینہ تک لم ازل انکلو من اسلاب الطاہرین الی اسلاب الطاہرات. جس سنبت جس پشت سرکار تشریف لائیں تے جس پتن جو حضور تشریف لائیں فرمایا انہاں دا ایماندار ہونا بالکل ثابت ہے. اس بارے جے کوئی مسلمان شک بھی نہیں کر سکتا. اگلی جڑی گل کیتی ہے تقلبک فی الساجدین. قرآن آنا ہے بھائی جتنے بھی سجدہ گزار سن اپنے دور سب تو زیادہ نیک سن. انہاں نیکاں نے نہ جڑے دور سی نا اس ہر دور نے جڑے سب تو زیادہ نیک سن تے سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نا جڑا نور مبارک سی وہ انہاں لوگوں نے پشتے انہاں لوگوں نے رحمت رکھا گیا ہر دور دور فترت جو حضور نے والدین بھی امام احمد رضا فرمایا بھئی دور فترت جڑے لوگ توحید پرست اور صحیح پکے مومن سن تے واجب ہے کہ حضور نے والدین ابھی انہاں پکے مومنہ دی شریف کیتا جائے. ایک گل اس ساجدہ دی گل تے فرمایا انہو کان ینقل نورہ من ساجد الی ساجد. فرمایا حضور نے نور جڑا ہے نا سجدہ کرنے والے تو ایک سجدے والے تو دوسرے سجدے والے تھے پھر تیسرے سجدے والے تھے پھر چوتھے سجدے. اس طرح سجدہ گزار انبیاء تے پاکیزہ پشتہ تو پاکیزہ رحمت انتقال کرنے حضرت سیدہ عبداللہ تے سیدہ آمینہ پاکت آیا ہے. فرمایا اعلم ان جمیع آبائے محمد کانوا مسلمین. فرمایا گل جان لو مومنو کہ حضور نے والدین حضرت آدم تک جتنی بھی لین سی یہ سارے نے سارے کانوا مسلمین سارے نے سارے پکے ٹھکے مسلمان سن پکے مومن سن پکے. کہ حضرت امام قدامہ امام موفق الدین ابن قدامہ نے انہاں جڑی گل کیتی ہے امام قدامہ نے اس نے کہا من قذف ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا جس حضور دی والدہ دی بابت بہتان والی گل کیتی من قذف ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل مسلمن کان او کافرا. حضرت امام قدامہ آکھے کہ حضور دی والدہ دی بابت جڑا کٹیا گل کرے بھاویں مسلمان ہوئے بھاویں کافر ہوئے قتل اس قتل کیتا گیا. اتنی بڑی گل کیتی امام قدامہ نے. تے میں دوئی گل جڑی سنانا چاہنا سدی تمہید بندی ہے دو حدیثاں اس تے. ایک حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ پاک کہنیاں نے اخبرتو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات بتائی گئی ہے. حضرت عائشہ تو حضور نال ساری زندگی رہی ہیں نا تو سیدہ عائشہ پاک کہتی ہیں مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا این یحیی ہما کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کے والدین کو زندہ فرمائے. فاحیاہما اللہ نے حضور کے والدین کو زندہ کیا. فآمنا بی وہ حضور پر ایمان لائے اور اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا. واماتہما اور اس کے بعد تو جب پہلے ہی مومن تھے تو پھر حضور نے انہیں زندہ کیوں کیا. بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سارے انبیاء میں مصطفیٰ سارے نبیوں سے افضل ہے اس طرح ساری امتوں میں مصطفیٰ کی امت افضل ہے. مصطفیٰ کے ابوین کریمین پہلے ہی توحید پرست تھے لیکن آقا نے اپنے والدین کو اس لیے زندہ کیا تاکہ حضور کے والدین خیر الامت میں داخل ہو جائیں. پھر اپنی امی نال بندے بڑی محبت ہونی تو سامنے محبت ہے کہ نہیں. روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر. ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے بڑی مصیبتیں جھیلی. میرا بڑا مشہور شاعر ہے میں ختم کرنے نے مرائے یہ چاہ رہے ہیں تھے امی بابت گل کرنا بڑے معاشرے سے لوگ نا والدین نے نافرمان بھی پائے. جو میرے کو ایک بندہ آیا ہے جٹی داڑھی سی پتر مدرسے پڑھنا سی جو ہی کمرے داخل ہویا ہے تے کہنا مولوی صاحب میں دروازہ بند کر کے گل کرنا چاہنا ہوں. جو ہی دروازہ بند کیتا تو میرے پیریں چ پے گیا. میں کہا جٹی داڑھی بزرگوں کیوں گناہگار کرنے ہو. کہنے میرے پتر سمجھاؤ اس اپنی ماؤ مارے ہے تے پسلیاں پھنسڑیاں ہن میں ایسا کھڑیا ہے اس دی والدہ تے اتھوں دوبارہ پسلیاں صحیح کرا کے آندیاں اسا سمجھاؤ تے جدوں مدرسے چ پڑھنے والے نا یہ حال ہے تے جڑے باہر پھرنے نوارا دے نا کہ حال ہو سی.
تے سارے اپنی والدہ نال محبت ہونی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ تے والدہ ذکر کیتا ہے. آپ نے اپنی والدہ 6 سال کی عمر کھو سٹیا ہے تے والد تے آپ نے تکے ہی نہیں. بڑے لوگ کہتے ہیں یار میں تے اپنے والدہ تکاں تے پھر میں یہ کر دیواں وہ کراں. تے سرکار نے کہ ارشاد فرمایا ہے, آپ نے ارشاد فرمایا شعب الایمان جماعی بھائی کی حدیث نقل کی تھی. حضور نے ارشاد فرمایا لو ادرکت والدی او احدہما وانا فی صلاۃ العشاء, فرمایا کہ میں اپنے والدین پاواں اس حالت وچ کہ میرے والدین ہون تے میں شانی نماز پڑھنا پیا ہواں تے اس تو بعد کیا ہوئے کہ قرأت فی آب فاتحۃ الکتاب, میں سورہ فاتحہ نماز پڑھ چکے ہواں. تنادی یا محمد, تے اجرے جو آواز آوے یا محمد, میری امی یا ابا میں نو بلاوے تے میں اگوں آکھاں لاجبتھا لبیک. حضور ارشاد فرمایا کاش کہ میری امی یا ابا ہویا تے میں بلاوے تے میں نماز پڑھنا پہ ہواں تے میں نمازاں وچ اپنے والدین جواب دیواں اجابتھا لبیک, میں جواب دیواں حاضر ہاں ابو جی امی جی میں دسو نا میں کیا کراں. کہ کس قدر حضور نے اپنے والدین کی محبت نہ اظہار کیتا ہے. بلکہ ایک حدیث سرکار ارشاد فرمایا ہے کہ ایک جگہ حضور جب تشریف لے گئے تے سیدہ عائشہ پاک اس حدیث میں راویاں اور بہت ساری حدیثاں فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارا قبر امی, حضور اپنی والدہ کی قبر چلے گئے بالابوا مقام ابوا تے. اے جنیاں قبراں مٹائیاں نے نا اے جڑے ہن کہنے نسی سعودیاں والے طریقے تے نماز پڑھدے ہیں وہ سعودیاں والے جنہاں سارے دیاں قبراں مٹا سٹیاں حتیٰ کہ حضور دی والدہ بھی نہیں چھوڑیا نے, لیکن یہ کہ بلڈوزر چلانے سن تے چلنا ہی کوئی. پھر انہوں نے آگے ٹھیک ہے وہ نبی نہیں ماں ہے کوئی عام ماں نہیں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم زارا قبر امہ بالابوا مقام ابوا تے حضور اپنی والدہ کی قبر دی زیارت کی ہے فی الف مقنع. حضور اس حالت اپنی والدہ کی قبر تے تشریف لے کے گئے کہ آپ نال 1000 جنگجو مجاہد اسلحہ پوش زرہ پوش موجود سن. تے صحابی کہنے بکا و ابکا, سرکار جدو امی کی قبر تے گئے نا ابکا و بکا, حضور آپ پہ بھی روڑ لگ پہ نا تے سارے ہاں رولا سکتے ہیں. آپ پہ بھی روڑ لگ پہ تے سارے ہاں رولان لگ پہ تے سارے روئے لوگ اپنی والدہ کی قبر تے تشریف لے کے گئے. میں سمجھنا کہ حضور دی والدہ دا ذکر ہویا ہے اس محفل تے ضرور مقبول ہوئے گی بارگاہ رسالت تے ایک دو گلاں اس طرح نہیں جڑے تساں نے مزاج نہیں ہیں. اے علماء بیان کر رہے ہیں بھئی پتر جس نہ حافظ ہو جاوے تے قیامت والے دہاڑے پھر البسا والدہ تاج یوم القیامہ, اس نے اپنے قیامت والے دہاڑے تاج پہنایا. جس نہ پتر حافظ ہو جلے جس نہ پتر حافظ ہو جلے تے قیامت والے دہاڑے اس نے والدہ تاج پہنایا جلسی. ابے حفظ پتر ہی کیتا ہے تے ابے تاج پہنایا جلسی. قیامت والے دہاڑے لوگ پوچھن بھئی یہ نبی صدیق شہید کون دسے جلسی نہیں حضور دی امت دے وہ لوگ جنہاں اپنے پتراں حافظ بنایا ہے. میں آکھنا چاہنا ہوں کہ جنہاں نہ عام جے بندہ ہے غریب جے بندے نہ پتر حافظ بن جلے قیامت والے دہاڑے تاج پہنایا جلسی تے جنہاں نہ پتر نبیاں نہ سردار ہوئے کہ عبداللہ تے سیدہ آمنہ نہ قیامت والے دہاڑے کے عالم حسن. الجنت تحت اقدام الامہات. علماء چاہیے جو حدیثاں بیان کرنے تو میں کہنا چاہنا ہوں بھئی جو حدیث ہے بھئی الجنت تحت اقدام الامہات والزلال تحت زلال السیوف, تے تلواراں نے سائے تلے تے ماما نے قدمہ تلے جنت ہے. یہ دا بیان کرنے ہو بھئی جنت ماں نے قدمہ تلے وے تے جس نبی نے آ کے دسیا ہے بھئی جنت ماں نے قدمہ تلے, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اپنی ماں کا ادب کریں تے سارے اپنی ماں کی خدمت کرو. ماں جنتوں کا بنا روکا تو میں وہ جڑی انور مسعود علی گل کرنا چاہنا سر ہی نہ جاوے. انور مسعود بڑا بڑا شاعر ہے تے لوگ تکنے رہنے گنجا جا گزر گئے تے مسجد تے نہیں کو بندہ ہس پیا تے بڑی مذاقی گلاں بھی کرنا ہے تے بڑی فکر والی بھی گلاں کرنا ہے تے مذاقی اس دی بڑی مشہور ہے. تینوں کی دساں میری سادیے مجھے نار کلی دیاں شاناں, اس طرح دی مذاقیاں گلاں بھی کرنا ہے تے کہڑے کہڑے بڑی فکری گلاں بھی کرنا ہے. کہنا ایک ڈیڑھ میں کال کیتی ہے تے میں کہنا امی میں گھر صبح سویرے گھر آ جاساں. تو صبح سویرے میری امی نے دروازے دہلیز تے بیٹھ گئی. میں بچے کی عادت ہونی ہے کہنے ہورن کرنے ہورن
تے پھر کیا ہویا کہ کہنے میں خالہ نے کہا چلا گیا تے انہوں نے سودا نے خالہ نے کہا چلا گیا تے لیٹ ہو گیا صحیح دوپہر کڑک نہیں ہے دوپہر توپانا ٹائم ہے تے میں کار پوچھا تے تکیا تے دروازے توپاں تے کڑک نہیں توپاں تے میری ماں بیٹھی تے میں امی آکھیا کہ خیریت ہے توپاں تے بیٹھے ہو تے کہ میری والدہ نے کہا کسی کے آنے کی آس لگائے بیٹھے ہیں نگاہیں در پہ لگی ہیں اور اداس بیٹھے ہیں نگاہیں در پہ لگی ہیں اور اداس بیٹھے ہیں سارے یہ مامانا بڑا مقام ہے الجنت تخت اقدام الامہات اللہ تعالیٰ جنت ماما نے قدموں تے رکھی ہے لیکن میں کہنا چاہنا ہوں کہ ساری کائنات دیا ماما سلام ابو بکر صدیق آپ دی ماں نو بھی سلام ہے عمر فاروق اعظم آپ دی ماں نو بھی سلام ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد تساں بھی سلام ہے تے حضرت عمر بن خطاب تانوں بھی سلام ہے جنہاں صحابہ دی ماواں ایمان لائیاں ساریاں نو سلام ہے تمام اولیاء دی ماواں نو بھی سلام ہے لیکن کائنات جس ماں نے نا جنت دین والا نبی بھیجیا ہے نا اس ماں سارے فہرست ہے اس دا نام آمنہ بنت وہب ہے اس لیے جڑے آج کل مختلف ہی گلاں تے تقریراں کر کے تے لوگاں پر آگیختہ کرنے فلان ہویا جی تے جڑا فلانے حضور دے چاچا دا ایمان نہ منے وہ کافر ہو گیا اور میں کہ چاچے بعد جانے ماں پہ پہلے آنا ہے ظالمہ پیسے نہیں لبنے اس وجہ تو ماں پہ حضور نے والدین کا ذکر نہیں کرنا ہے تو حضور نے والدین کا ذکر بھی کریا کرو تاکہ لوگاں پتہ لگے سرکار دے والدین دی کس شان ہے اور میں تکیا اتحاد علاقہ تو میں اتحادی ہی تقریر کیتی ہے اگر کوئی اور جگہ ہویا تو پھر میں حدیثاں بھی سناواں تے بزرگاں نے اقوال بھی ذکر کراں تے میں کہنا چاہنا ہوں اس فتنے نے دور وچ آز اے بھئی بہت زیادہ فتنے بڑے حالات خراب ہیں تے اگر تساں صحیح اچھے صاحبان دے نیچے رہنا چاہتے ہو اپنا عقیدہ بچانا چاہتے ہو اس دور عالمی تاریخ دعوت اسلامی بہت عظیم بڑی تاریخ ہے جس نے بڑے نوجوانہ نہیں بزرگاں نہیں عورتاں نہیں بڑھیاں نہیں اصلاح کی دیئے آپ بھی دعوت اسلامی دے مدنی چینل آپ تک کو مدارس سے اپنے بچیاں داخل کراؤ جامعات بچے داخل کراؤ دعوت اسلامی دے اجتماعات شرکت کرو کیونکہ جدوں پھول تے تل رکھیا جانا ہے نا تے تل دی صحبت دی وجہ تو تل بھی رتا ہو جانا ہے پھول دی صحبت دی وجہ تو تے صحبت اچھے لوگوں دی ہوئے نا تے پھر جڑا نا بندہ اچھا ہو جانا ہے ورنہ اچھیاں گلاں سن کے جدوں بندہ باہر جانا ہے پھر وہی دوست ہونے نے لہذا سرکار نبی مکرم علیہ السلام دے والدین دے توسل اللہ تعالیٰ اساں جو جنہ دے والدین چلے گئے اللہ بے حساب مغفرت کرے بالخصوص وسیم بھائی صوفی گلباز صاحب دے والد محترم دی اللہ بے حساب مغفرت کرے انہاں دے درجات ضرور انہاں دے کارے ضرور دے والدین دا ذکر ہویا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ انہاں دے والدین دی قبر باغ ہوگی اسی بالخصوص والد گرامی دی جنہاں دے والدین حیات اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ